کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے استثناء میں الا کو غیر والے معنی پر محمول کرنے کی ایک مثال دی ہے۔ مثال یوں ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اب اس میں آگے شارح نے جو ہے اس کا انطباق بھی کیا ہے۔ پہلے تھوڑی سی آیت کی وضاحت فرمائی کہ لو کان فیہما، ہما ضمیر سے مراد زمین اور آسمان ہے، کہ اگر زمین اور آسمان میں ہوتے آلہۃ الا اللہ، آلہہ یہ الہن کی جمع ہے تو مطلب جمع ہوا، مذکور بھی ہوا۔ ولا دلالت فیہا علی عدد محصور، اس میں عدد محصور پر کوئی دلالت نہیں، تو چاروں شرطیں پائی جا رہی ہیں، مذکور بھی ہے، جمع بھی ہے، نکرہ بھی ہے اور غیر محصور بھی ہے۔ الا اللہ کو پھر یہاں پر غیرہ کے معنی میں لیں گے، اللہ کو کس کے معنی میں لیں گے؟ غیرہ کے معنی میں لیں گے، اور پھر یہ جو ہے آلہہ کی صفت ہو جائے گی۔ لفسدتا کا معنی ذکر کیا کہ فساد کا مطلب یہ ہے لخرجت عن الانتظام، یہ دونوں انتظام سے۔ آپ اپنی کلاس کا امیر بناتے ہیں، اپنی کلاس کے ایک کو امیر بناتے ہیں، کچھ دیر چلتا رہتا ہے پھر اختلاف ہو جاتا ہے۔ آپ بے شک اس کی بہت زیادہ مانیں، بے شک کیا کریں، اس کی بہت زیادہ مانیں، جو وہ کہتا ہے آپ وہ کرتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسے بھی آ جاتی ہیں کہ کیا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ ایک کے ساتھ دوسرے کی رائے جب شامل ہوتی ہے تو اختلاف کا ہونا، چلو پھر آپ کہتے ہیں کہ دو امیر بنا لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کے ذہن آپس میں بڑے ملتے ہیں، بڑا ان کا آپس میں اتفاق اتحاد ہے، ہاں تو 10 لوگوں کا امیر یہ ہو جائے گا، 10 لوگوں کی نمائندگی اور 10 کی نمائندگی یہ کر لیتے گا، دونوں مل کر جو ہے نظام چلائیں گے۔ تو اب ہر بات میں ان کا اتفاق چلا آ رہا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہوگا، ایک کا ذہن کچھ اور ہوگا، دوسرے کا ذہن کچھ اور ہوگا، اور اس کی وجہ سے نظام کا اختلاف لازمی ہوگا۔ تو نظام کائنات بڑا یکسر طریقے سے، بڑے احسن انداز سے، بغیر کسی توڑ پھوڑ کے چل رہا ہے۔ اس کا پتہ چلا کہ جی اس کو چلانے والی ذات ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کسی طرح کی بھی کوئی شرکت جو ہے وہ نہیں ہے، بے شک وہ کسی بھی انداز سے ہو، اگر کسی انداز سے بھی شرکت ہوتی تو پھر اس طرح یہ نظام نہ چلتا۔ تو پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس معاملے میں شرکت کا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لفسدتا لخرجتا عن الانتظام، یہ زمین اور آسمان انتظام سے کیا ہو جاتے، نکل جاتے۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے انطباق فرمایا کہ جی یہ جو اللہ ہے فی الآیت صفت، یہ یہاں پر آیت میں کیا ہے، اللہ استثناء کی حیثیت سے نہیں ہے بلکہ صفت کی حیثیت سے ہے۔ صفت کی حیثیت سے کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں لأنها تابعۃ لجمع منکور غیر محصور، اس لیے کہ اللہ تابع ہے ایک ایسے جمع کے جو کہ نکرہ ہے، غیر محصور ہے، اور وہ آلہہ ہے، اور وہ کیا ہے، آلہہ ہے۔ ویتعذر الاستثناء، اور استثناء یہاں پر لعدم دخول اللہ تعالی فی آلہۃ بیقین، اللہ تعالیٰ کے آلہہ میں یقینی طور پر داخل نہ ہونے کی وجہ سے، داخل ہیں یا داخل نہیں ہے، یہ والا معنی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ فلم یتحقق شرط صحت الاستثناء، اور استثناء کی جو صحت کی شرط ہے اس کا تحقق نہیں ہو۔ استثناء کی صحت کے لیے کیا شرط ہے کہ جی یا تو وہ متصل ہو یا پھر کیا ہو، منقطع ہو، اور یہاں پر آلہہ میں جو ہے وہ ذات باری تعالی شامل ہے یا شامل نہیں ہے، یہ یقینی طور پر یہاں پر کوئی ایک طرف جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک تو یہ والی صورت پائی گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ جی ایک اور بھی اس آیت میں اللہ کو استثناء والے معنی پر محمول کرنے سے ایک اور بات بھی مانے ہے۔ وہ کون سی بات مانے ہے؟ وہ بات اس طرح مانے ہے کہ جی اگر ہم اس کو اللہ والے معنی پر لے تو جو توحید کا اس بات ہے وہ یہاں نہیں ہو سکتا، توحید ہی کا اس بات ہے نا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا میں کون سی بات ہے، توحید کو ثابت کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ کے ایک ہونے کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور یہ والی بات پھر ٹھیک سے ثابت نہیں ہو سکے گی۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح سے کہ اگر بالفرض ہم
ایسے کر لیں کہ الا کو ہم لے لے استثناء والے معنی میں. تو لو کان فیہما آلہۃ کا معنی یوں ہو جائے گا لو کان فیہما آلہۃ مستثنى عنها اللہ تعالی لفسدتا. اگر اس کائنات میں زمین و آسمان میں ایسے الہہ ہوتے جن سے اللہ تعالیٰ کا استثناء کیا جا رہا ہے تو ان دونوں میں بگاڑ آ جاتا. کیا بات کی جا رہی ہے؟ استثناء والا معنی الا کو لفظوں میں لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، لفظوں میں لے آ کر کیا کہا؟ ایسے الہہ جن سے اللہ تعالیٰ کا استثناء کیا جا رہا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ جی ایسے الہہ نہیں ہے جن سے اللہ تعالیٰ کا استثناء ہے. اس آیت سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے؟ دوبارہ سمجھ لیں کہ اگر ہم الا کو استثناء والے معنی پر محمول کر لیں تو لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ کا معنی کیا ہو جائے گا؟ اگر زمین آسمان میں الہہ ہوتے ایسے جن سے اللہ تعالیٰ کا استثناء ہے تو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ جی ایسے الہہ نہیں ہے جن سے اللہ تعالیٰ کا استثناء ہے. یہ تو بات سمجھ آ گئی نا. لیکن یہ امکان پیدا ہو رہا ہے کہ شاید ایسے الہہ ہے جن سے اللہ تعالیٰ کا استثناء نہیں ہو رہا. استثناء والا معنی لے تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ زمین آسمان میں ایسے الہہ نہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا استثناء ہے. تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ جی ایسے الہہ جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا استثناء ہو رہا ہے ایسے الہہ نہیں ہے. لیکن ممکن ہے کہ ایسے الہہ ہو جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا استثناء نہیں ہو رہا. تو پھر یہ ہے کہ جو وحدانیت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ کے لیے اس کا اثبات نہیں ہو سکے گا. تو اس وجہ سے الا کو استثناء والے معنی پر محمول نہیں کیا جا سکتا. الا کو غیرہ کے معنی میں لے لیں گے. جب غیرہ کے معنی میں لے لیں گے تو غیر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ غیر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے علاوہ سارے، اب ان سب کے اندر غیریت کے اندر سارے آ جائیں گے. جن کا استثناء ہو سکتا ہے، جن سے نہیں ہو سکتا، وہ سارے کے سارے شامل ہو جائیں گے. صرف ایک ذات باری تعالیٰ کا وجود جو ہے وہ رہ جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وفی الآیت مانع آخر، اور اس آیت میں ایک اور بھی معنی ہے الا کو استثناء والے معنی پر محمول کرنے سے. وہ ہوا، اور وہ یہ ہے انہو لو حملت علیہ، اگر بالفرض اس الا کو استثناء والے معنی پر محمول کر لیا جائے صار المعنی، تو معنی یوں ہو جائے گا لو کان فیہما آلہۃ مستثنى عنها اللہ تعالی لفسدتا، کہ اگر زمین آسمان میں ایسے الہہ ہوتے جن سے اللہ تعالیٰ کا استثناء کیا جا رہا ہے تو زمین اور آسمان میں فساد آ جاتا. وَهَذَا لَا يَدُلُّ، اور یہ آیت اس انداز میں اس کی دلالت نہیں ہے مگر صرف اس بات پر أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا آلِهَةٌ، کہ یہ زمین اور آسمان میں ایسے الہہ نہیں ہے جن سے اللہ تعالیٰ کا استثناء ہو رہا ہے. وَبِهَذَا لَا يَثْبُتُ، اور اس وضاحت کے مطابق ثابت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت. لِجَوَازِ، اس بات کے جائز ہونے کی وجہ سے أَن يَكُونَ حِينَئِذٍ، کہ اس وقت اس میں ان دونوں میں ایسے الہہ ہو غیر مستثنى عنہ اللہ جن سے اللہ تعالیٰ کا استثناء نہیں ہے. بخلاف اس صورت کے ما اذا كانت للصفت، جب یہ کس کے لیے ہو؟ صفت کے لیے ہو غیرہ کے معنی میں. فإنه يدل، پس یہ دلالت کر رہا ہے على أنه ليس فيهما آلهة، کہ جی اس میں الہہ نہیں ہے ایسے الہہ غیر اللہ جو اللہ تعالیٰ کے. اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ جب سب کی نفی ہو جائے گی تو صرف ایک ذات باری تعالیٰ کا وجود رہ جائے گا اور باقی سب نفی ہو جائے گی سب کی. تو فرماتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا آلِهَةٌ غیر اللہ، جب اس میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہہ نہیں ہے یجب، تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی ان لا تتعدد الالہہ، کہ یہ الہہ کا تعدد نہیں ہے. اور جب تعدد نہیں ہے تو لأن التعدد يستلزم المغایرہ، اس لیے کہ تعدد یہ مغایرہ کو مستلزم ہے، اور جب غیر نہیں ہے تو پھر تعدد بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. جی بات سمجھ آ گئی. تو الا کو غیرہ والے معنی پر محمول کرنے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 4 شرطیں ہیں. اگر وہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر اغلبی احوال میں ایسے ہوگا کہ الا کو غیرہ والے معنی پر محمول کر لیں گے. اب اگر یہ 4 شرطیں نہ ہو،
یہ 4 شرطیں، تو پھر کیا اللہ کو غیرہ پر محمول کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو فرماتے ہیں ماتن کا نظریہ یہ ہے کہ وہ ضعف کیا ہے، ضعیف ہے، فی غیرہ، اس کے غیر میں، یعنی اللہ کو ان شرائط کے علاوہ میں غیرہ پر محمول کر دینا یہ کیا ہے، یہ ان کے نزدیک درست نہیں ہے، اس لیے کہ استثناء کو اللہ کو اپنے استثنائی والے معنی پر محمول کیا جا سکتا ہے، متعذر نہیں ہے، تو پھر یہی ہے کہ اللہ کا اپنا معنی ہوگا، اس کو غیرہ کے معنی میں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ امام سیبویہ کا اس میں جو ہے وہ اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جی بے شک استثناء والا معنی بھی لیا جا سکتا ہو، پھر بھی اللہ کو غیرہ کے معنی پر محمول کیا جا سکتا ہے، غیرہ والے معنی پر محمول کرنے کے لیے استثناء کا تعذر یہ ضروری نہیں ہے۔ وضعف اور ضعیف ہے حمل اللہ کا محمول کر لینا غیرہ پر فی غیرہ، اس کے علاوہ میں، کس کے علاوہ میں، ای فی غیر جمع منکور غیر محصور، یعنی ایسے جمع میں جو کہ نکرہ ہو، غیر محصور ہو، اس کے علاوہ میں، لصحت الاستثناء حینئذ، اس وقت استثناء کی صحت کی وجہ سے، ومذہب سیبوی اور امام سیبوی کا مذہب یہ ہے جواز وقوع الا صفتا، اللہ کا بطور صفت کے واقع ہونے کا جائز ہونا، مع صحت الاستثناء، استثناء کی صحت کے ساتھ۔ قالا وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اس قول میں ما اتانی احد الا زید میں یہ بھی جائز ہے کہ یہ اللہ جو ہے وہ زید یہ بطور صفت کے ہو، یہ کیا ہو، بطور صفت کے۔ اب دیکھیں احد میں وہ ماقبل والی ساری باتیں نہیں پائی جا رہی، اور یہاں استثناء جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ امام جو ہے وہ سیبوی کیا فرماتے ہیں کہ جی اللہ زید کو ہم احد سے بطور صفت کے بھی لا سکتے ہیں، اللہ غیرہ کے معنی میں لے سکتے ہیں۔ وعلیہ اکثر المتاخرین، اکثر متاخرین حضرات کا بھی مذہب کیا ہے، وہ یہی ہے کہ جی اللہ کو غیرہ کے معنی پر ہر وقت ہی لیا جا سکتا ہے، بے شک وہاں پر استثناء والا معنی درست ہو، لیکن پھر بھی ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں، غیرہ کے معنی میں لے سکتے ہیں۔ جیسے وہ فرماتے ہیں کہ جی ہم تمسک کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں شاعر کی اس شعر سے، وہ یوں ہے کل اخ مفارق اخوہ لعمر ابیک الا الفرقدان۔ وہ فرماتے ہیں کہ جی اس مثال میں، اس شعر میں الا الفرقدان یہ بطور صفت کے ہے، کل اخن کے لیے اس سے استثناء نہیں ہے۔ اگر استثناء ہوتا تو یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ استثناء کلام موجب میں جب مستثنیٰ کلام موجب میں اللہ کے بعد واقع ہو تو کیا ہوتا ہے، وجوبی طور پر منصوب ہوتا ہے، یہی پڑھا ہے نا، تو لہٰذا جب یہ وجوبی طور پر منصوب ہوگا تو فرقدان تثنیہ ہے، اور تثنیہ کی حالت نسبی کیسی ہوتی ہے، وہ فرقدین ہونا چاہیے تھا۔ پھر معلوم ہوا کہ اللہ اپنے استثناء والا معنی میں نہیں ہے، بلکہ اللہ جو ہے وہ کس کے معنی میں ہو جائے گا، غیرہ کے معنی میں ہو جائے گا، اور پھر یہ کل اخن کے لیے بطور وصف کے ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ دیکھیں کل اخن میں کل کا لفظ آ گیا، کل یہ استغراق کے لیے آتا ہے، کل کس کے لیے آتا ہے، استغراق، تو جب یہ استغراق کے لیے آیا تو استغراق کے لیے آنے کی وجہ سے پھر یہ مطلب محصور ہوا، یہ کیا ہے، محصور جمع ہے، تو جب محصور ہے تو پھر محصور میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی محصور صورت ہو تو وہاں استثناء متعذر نہیں ہوتا، تو یہاں تو استثناء والا معنی لیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی شاعر نے اس شعر کے اندر اس کو اپنے استثناء والے معنی پر محمول نہیں کیا۔ پتہ چلا اس بات کا کہ جی بے شک اس کا اپنا معنی مراد لیا جا سکتا ہو، پھر بھی یہی حکم ہے کہ کیا کریں گے، اس کو غیرہ والے معنی پر لیا جا سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تمسکن بقولہ، اس پر اکثر متاخرین ہے یہ شاعر کے اس قول سے تمسک کرتے ہوئے کل اخن مفارقہ اخوہ لعمر ابیک کہ ہر بھائی اس کو چھوڑنے والا ہے اس کا دوسرا بھائی، کل اخن مبتدا ہے، مفارقہ یہ اس کی خبر ہے، اخوہ جو ہے یہ مفارق کا فاعل ہے، یہ اس کا کیا ہے، اس کا فاعل ہے، لعمر ابی کا درمیان میں قسم ہے، الا الفرقدان یہ پھر جو ہے وہ غیرہ کی معنی میں ہو کر کل کے لیے بطور وصف کے ہے۔
تو فرماتے ہیں بطور جو ہے وہ انطباق کے کہ الفرقدان، پس یہ جو فرقدان کا لفظ ہے صفت، یہ صفت ہے لکل اخن، کل اخل کے لیے، لا استثناء منہ، نہ کہ اس سے استثناء، وَإِلَّا، اور اگر یہ بطور استثناء کے ہوتا، وَإِلَّا وجب، مگر نہ یہ واجب ہوتا کہ یوں کہہ دا الفرقدین بالنسب، وہ کیا کہتے الفرقدین، پھر کہہ دیتے نسب کے ساتھ۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ جی یہ شاذ ہے۔ مصنف نے جواب کیا دیا کہ جی یہ شاذ ایک جو ہے وہ روایت ہے، ایک ہے شعر ہے، اس کو ہم استدلال اس سے نہیں کر سکتے۔ وحمل المصنف، اور مصنف نے محمول کیا اس کو علی الشذوذ، کس پر؟ شذوذ پر۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جی شاذ بھی ہے اور اس میں اور بھی دو شاذ ہیں، یہ بھی جو ہے یہ والا جو درمیان میں بات آئی ہے یہ بھی شاذ ہے، اور اس کے علاوہ دو شاذ اور بھی ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جی یہاں پر الفرقدان کو انہوں نے صفت بنایا ہے کل کے لیے۔ الفرقدان کو کس کے لیے بطور صفت کے ذکر کیا؟ کل کے لیے۔ یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ کل جب یہ مضاف ہوتا ہے تو اصل جو احکامات جاری ہوتے ہیں وہ اس کے مضاف الیہ پر جاری ہوتے ہیں۔ صفت لانی ہو، کوئی اور احکامات جاری کرنے ہو تو جو اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے اس پر احکامات جاری ہوتے ہیں۔ کل تو محض استغراق والے معنی دینے کے لیے آتا ہے، کل پر احکامات جاری نہیں ہوتے۔ اصل مقصود بالذات جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا مضاف الیہ ہے۔ تو جو وصف لائے جاتے ہیں وہ عام طور پر کس کے لائے جاتے ہیں؟ وہ مضاف الیہ کے، کل کی وصف اوصاف جو ہے وہ نہیں لائے جاتے، یہاں پر کل کے لیے ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جی کل یہاں پر آ گیا، یہ موصوف ہے، اور وہ الفرقدان کتنا دور ہے وہ اس کے لیے بطور صفت کے ہے، تو درمیان میں اتنا فاصلہ آ گیا، خبر کا درمیان میں فاصلہ آ گیا، درمیان میں قسم آ گیا، تو موصوف اور صفت تو کہاں پہ ہوتے ہیں؟ ملے ہوئے ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے قریب تر ہوتے ہیں، اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ اتنا فاصلہ ہے۔ تو یہ دو شاذ اور بھی ہیں، یہ بھی شاذ ہے، تو یہ دو شاذ کا کہہ کر یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کوئی اتنا مضبوط جو ہے وہ مستدل نہیں ہے۔ وقال فی البیت شذوذان آخران، اور فرمایا کہ اس شعر میں دو شاذ اور بھی ہیں، احدہما، ان میں سے ایک، وصف کل کا وصف دون المضاف الیہ، نہ کہ مضاف الیہ، والمشہور وصف المضاف الیہ، اور مشہور کیا ہے؟ مضاف الیہ کا وصف ہے، اذ هو المقصود، اس لیے کہ وہی مقصود ہے۔ وکل، اور یہ جو کل ہوتا ہے لافادۃ الشمول فقط، یہ تو فقط شمول کا فائدہ دینے کے لیے، عموم کا فائدہ دینے کے لیے آتا ہے، اس کا اپنا ذاتی کوئی مقصد اور نہیں ہوتا۔ دوسرا شاذ یہ ہے الفصل بالخبر، خبر کے ذریعے سے فصل لانا، خبر کے ذریعے سے فصل لانا صفت اور موصوف کے درمیان، اور یہ بھی کیا ہے؟ وَهُوَ قلیل، اور یہ بھی قلیل ہے۔ جی پتہ چلا؟ بولے آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے غیرہ کے بعد سوا اور سوا نسب کے ساتھ سوا علی الظرف، یہ جو ہے فرماتے ہیں کہ جو سوا اور سوا ہے ان کا اعراب نسب ہوتا ہے، اور یہ ظرفیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ غیرہ کا اعراب کیا ہے اور یہ ترکیب میں کیا واقع ہے اور اس پر کیا پڑھیں گے۔ اب آگے سوا اور سوا کے بارے میں جو پڑھا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ظرفیت کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں؟ منصوب ہوتے ہیں مذہبی اصح کے مطابق، مذہبی اصح کے مطابق یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ منصوب ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَإِعْرَابُ السِّوَا وَسَوَا النَّصْبُ عَلَى الظَّرْفِ، کہ جی سوا اور سوا کا جو اعراب ہے یہ منصوب ہونا ہے ظرفیت کی بنا پر، ای بناءً علی ظرفیتہما، یعنی ان دونوں کی ظرفیت کی بنا پر۔ لِأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ، اس لیے کہ جب تم نے کہا جاءنِ الْقَوْمُ سِوَا زَیدٍ یا سواء زَیدٍ، تو اس کا معنی یوں ہوتا ہے کہ جاءنِ الْقَوْمُ مکان زَیدٍ، جاءنِ الْقَوْمُ مکان زیدن کے معنی میں ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ظرف والا معنی اس کا مقصود اور مطلوب ہوتا ہے۔ یہ علی المذہب الاصح، اور وہ مذہبی سیبویہ ہے، اور وہ مذہب کیا ہے؟ سیبویہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جی یہ لازم الظرفیت ہے،
جب بھی یہ دو کلمے استعمال ہوں گے تو ان کا جو حیثیت ہوگی نحوی وہ کیا ہوگی؟ وہ ظرف کی ہوگی، ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ تو جب یہ ظرف ہی ہے، لازم ہے ظرفیت کو، تو پھر یہ منصوب ہوں گے اور یہ مکان کے معنی میں ہوں گے۔ جبکہ کوفیین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جی یہ اپنے ظرفیت والے معنی سے نکل بھی سکتے ہیں، یہ اپنے ظرفیت والے معنی سے نکل بھی سکتے ہیں، اور پھر یہ لازم النصب بھی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی تصرف ہو سکتا ہے، ان پر رفع، نصب اور جر یہ ساری صورتیں جو ہے وہ آ سکتی ہے، مطلب یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتے ہیں۔ اور امام سیبویہ نے کیا فرمایا کہ جی یہ صرف منصوب ہی ہو سکتے ہیں، ان کا یہ تصرف کبھی نہیں ہو سکتا کہ یہ نصب سے ہٹ کر جو ہے وہ کیا ہو جائے، وہ مرفوع یا مجرور بن جائے۔ جی بات سمجھ آ گئی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جی دیکھیں شاعر کا یہ ایک شعر ہے، لم یبقى سوى العدوانی، کہ جی جب دشمنی کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ رہا تو دناہم کما دانو، ہم نے ان کو ویسے ہی معاملہ کیا جیسے انہوں نے کیا۔ ہاں ہم تو بڑا ان کے ساتھ مل جل کر رہنے کے قائل تھے کہ جی آپس میں اختلاف سے کیا بنتا ہے، مل جل کے رہتے ہیں، لیکن جب انہوں نے سوائے دشمنی کے کچھ اور جو ہے وہ اختیار ہی نہیں چھوڑا ہمارے لیے، تو پھر ہم نے بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جیسے وہ کر رہے تھے۔ تو اس میں لم یبقى فعل ہے اور سوا یہاں پر اس کا فاعل ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو یہ فاعل کی جگہ میں آ گیا، پتہ چلا کہ یہ ظرفیت والے معنی سے متصرف ہو کر اور بھی حالتوں میں آ سکتا ہے، تو اس وجہ سے یہ جو ہے وہ ان کا متمسک ہے۔ تو فرماتے ہیں وَعِنْدَ الْكُوفِيِّينَ يَجُوزُ خُرُوجُهُمَا عَنِ الظَّرْفِيَّةِ، کوفیین کے ہاں ان کا ظرفیت سے نکلنا بھی جائز ہے، اور اس میں رفع، نصب اور جر کے اعتبار سے تصرف بھی جائز ہے، غیرہ کی طرح تمسک کرتے ہوئے شاعر کے اس قول کے ساتھ وَلَمْ يَبْغَ سِوَى الْعُدْوَانِ دِنَّاهُمْ كَمَا دَانُوا۔ جی آگے امام اخفش کا اپنا ایک نظریہ ذکر کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ جو سوا ہے قصر کے ساتھ، اس کا اعراب تو تقدیری ہوگا۔ سواجہ کا جو لفظ ہے بالقصر، اس کا تو اعراب لفظی نہیں ہو سکتا نا، تو اس پر رفع ہو، نصب ہو، جر ہو، اس نے ایسے ہی رہنا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی۔ اب مسئلہ ہے سوا کا یا سوا کا، تو لہذا یہ جو سوا ان کا لفظ ہے اس کا اعراب تو لفظی ہوتا ہے، سوا کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ لفظی ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو حالت رفع یا جر میں لے آئیں گے تو پھر اس پر رفع اور جر لفظی طور پر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ امام اخفش فرماتے ہیں کہ جی اگر یہ ظرفیت سے نکل بھی جائے پھر بھی ان کے اوپر نصب پڑا جائے گا، یہ کیا ہے؟ نصب ہی پڑا جائے گا۔ اور اس کی وجہ پہلے بھی آپ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہو کہ بعض الفاظ ایسے ہیں جو ایک حالت پر ہی استعمال ہوتے ہیں عمومی طور پر، جیسے بعض ظروف ہیں، وہ ظروف جو ہے وہ نصب کے ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا اگر بالفرض کسی موقع پر جو ہے نصب کے علاوہ کوئی اور اس کے اوپر اعراب آئے تو اس کی حالت تو وہ غیر نصب والی ہوتی ہے، رفع والی یا جر والی، لیکن لفظی طور پر اس کے نصب کو برقرار رکھتے ہیں، لفظی طور پر اس کے نصب کو برقرار رکھتے کہ یہ لفظ کبھی اصل نصب کی جو ظاہری حالت ہے اس کو کبھی چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر شاید کوئی مجبوری بن گئی یا کوئی ایسی صورت ہو گئی تو چلو کیا کر لیتے ہیں، اس کی عمومی حالت کا لحاظ کر کے اس حالت میں بھی اس پر اس کا جو پسندیدہ اعراب ہے لفظی طور پر وہی دے دیتے ہیں، باقی جو اس کی حیثیت ہوگی وہ الگ ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ وزعم الاخفش، امام اخفش نے گمان کیا کہ یہ جو سوا کا لفظ ہے اذا اخرجوه عن الظرفیت، جب وہ اس کو ظرفیت سے نکالے ایضا نصبوه، پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ لفظی طور پر نصب ہی دیتے ہیں، استنکارا لرفعه، اس کے رفع کو ناپسند کرتے ہوئے، اس کے رفع کو ناپسند کرتے ہیں، فیقولون، تو وہ کہیں گے جاءنی سواءک وفی الدار سواءک۔ اب دیکھیں جاءنی سواءک میں سوا فاعل ہے، مرفوع ہونا چاہیے سواءک، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ سواءک کہتے ہیں۔ وفی الدار سواءک میں کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے سواءک، اب یہ مرفوع ہونا چاہیے سواءک ہونا چاہیے، لیکن اہل عرب کیا پڑھتے ہیں؟ سواءک۔
وہ فرماتے ہیں کہ اس پر ایک دلیل بھی ہے، اور وہ دلیل قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ وہ فرماتے ہیں لقد تقطع بینکم، یہ تقطع فعل ہے، بینکم اس کا فاعل ہے، یہ رفع کی جگہ ہے لیکن بینا کا نصب برقرار ہے۔ وہ یہی فرماتے ہیں کہ یہ بینا یہ لازم الظرفیت ہے، مطلب عمومی طور پر اس پر نصب والی حالت ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں بے شک یہ فاعل ہے لیکن پھر بھی ظاہری طور پر اس کے نصب کو برقرار رکھا گیا۔ تو فرماتے ہیں ومثل ھذا، اور اس سوا کی مثل رفع کے ناپسندیدہ ہونے میں ان الفاظ میں سے جن پر ظرفیت کی وجہ سے نصب کا غلبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے لقد تقطع بینکم، نصب کے ساتھ۔